بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلیاں اس دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ میں سے جن لوگوں کے گھروں میں بلیاں نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھروں میں بلیاں پالیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے متعلق ایک سچائی جانتے تھے۔ اس سچائی کو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس مخلوق کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے، یہ ذہین ہوتی ہے اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے سن کر آپ چونک جائیں گے کہ یہ جو مخلوق ہمارے ارد گرد 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے، ان کا یہ راز آج تک ہم کیوں نہیں جان پائے۔ اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ ایک سٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جاندار میں نہیں ہوتی، خاص طور پر بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ کی کئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ آج کے دور میں یہ سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو جانداروں کو اللہ نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ سانپ کے برعکس بلی میں اللہ نے کچھ پراسرار خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اس سے لاتعداد فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے متعلق کیا فرمایا تھا۔ کئی تاریخی کتابوں میں بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معجزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالرز کے مطابق معجزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہم پر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کے دیکھ بھال پر مامور کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے دے تب تک وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے اور بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ نے معجزہ رکھا جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ان کے مسلح پر وہ بلی سو رہی ہے، تو آپ نے کینچی لی اور اس مسلح کا وہ حصہ کاٹ دیا جہاں پر وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ حدیث میں اس معجزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی پر ظلم و تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔
ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ جب اس نے بلی کو قید کر کے رکھا تو نہ کھانا پینا اور نہ ہی اسے آزاد کیا، وہ خود ہی کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے کھانا کھا لیا جہاں سے بلی کھا کر گئی تھی، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی پالید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول خدا کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوانوں میں سے صاف ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہے، یا تو زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام میں نہیں بلکہ قدیمی مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس گاؤں میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا ہے کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونیوں کی طرح حروس کر دیا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے، کمر کو تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جسے کچھ وحشی جانور مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد دور ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ باتیں فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ ابو بکر تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں اور یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آوازیں نکالتی ہیں، ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 تک ہوتی ہے، اور بلی کی آواز کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلی کی خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بلی کی آواز ہے جو انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی کے قریب رہنے والے جسم کے زخم میں
इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और वो जख्म भी जल्द ठीक हो जाते हैं। और बिल्लियों की पुरअसरार आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसे कि पहले हदीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि घर में चक्कर लगाने वालों में से है। बिल्ली के तमाम तर कबाहतों के बावजूद रसूल खुदा ने इसके साथ नरमी का इजहार फरमाया। अगर कोई बिल्ली खुखवार और घर का नुकसान करती है तो उसे मारने के बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन इसे कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही तकलीफ देने की। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।